بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ جنت کے ہیں سلطان محمد، جنت کے ہیں سلطان محمد، منہ بولتا قرآن ہے محمد۔ جنت کے ہیں سلطان محمد، منہ بولتا قرآن ہے محمد۔ مومن کی پہچان ہے اگر کلمہ، مومن کی پہچان ہے اگر کلمہ، تو کلمے کی بھی جان ہے محمد۔ قرآن مجید کی بڑی معروف اور بڑی مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں جو لفظ ہے یصلون علی النبی ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، حالانکہ یہاں پر لفظ یوں بھی ہو سکتا تھا یصلون علی رسولہ، اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ لفظ یوں بھی ہو سکتا تھا یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ لفظ رسول اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا کہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر لفظ ہوتا یصلون علی محمد تو مطلب یہ ہوتا جس دن سے محمد ہیں اس دن سے درود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رکھا گیا جس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ پھر ترجمہ یوں بنتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ کی ولادت سے درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر لفظ ہوتا ہے یصلون علی رسولہ کہ اپنے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو ترجمہ یوں ہوتا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا درود اس دن سے ہوتا۔ اب لفظ محمد ہوتا تو درود نبی پاک کی پیدائش سے ہوتا، لفظ رسول ہوتا تو درود نبی پاک کے اعلان نبوت سے ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر کیا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ نبی جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے۔ اگر رسول ہوتے تو اعلان نبوت سے درود، محمد لفظ ہوتا تو حضور کی پیدائش سے درود۔ لفظ ہے یصلون علی النبی، یعنی جب سے نبی نبی ہیں تب سے اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود ہے۔ اب خود رسول کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کب نبی تھے، تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ اب جب سے نبی ہیں تب سے درود ہے، اور نبی کب سے ہیں؟ جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ چنی نہ چنا، نہ شجر نہ حجر، نہ چرند نہ پرند، کچھ بھی نہیں تھا، اور نبی پاک تب سے نبی ہیں۔ تو فرمایا جب سے نبی ہے تب سے درود بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نوری من نورہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے وہ نور مصطفیٰ سے بنا ہے۔ آج جس میں بھی روشنی چمکتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے چمکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا، یہ چاند سورج ستارے جو کچھ بھی ہے انہوں نے فنا ہونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا
کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، میدان محشر لگے گا، تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ حساب و کتاب اندھیرے میں تو ہونا کوئی نہیں. تو جب ہر چیز فنا ہو گئی تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی جس روشنی میں ہر کسی کا حساب و کتاب ہوگا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ایک شعر کے اندر حد کر دی. میں صرف شعر کا مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہر طرف میدان محشر میں اندھیرا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے قدم میدان محشر میں رکھیں گے، حضور کے قدموں کے ناخنوں سے اتنا نور نکلے گا کہ اللہ سارا میدان محشر روشن فرما دے. میدان محشر کی جو روشنی ہے وہ حضور کے قدموں کے ناخنوں سے نکلے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے، اور اس کے بغیر کسی مومن کا گزارا ہی نہیں ہے. انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن نبی پاک کا جو عاشق ہوتا ہے وہ ذکر رسول کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت اصلح بن شریح. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ سواری روکتے تھے تو سواری کے اوپر جو کجاوا باندھا جاتا ہے، لکڑی کا جو ڈولی ٹائپ ہوتا ہے جس میں لوگ سوار ہوتے ہیں، اس کو کجاوا کہتے ہیں. حضرت اصلح بن شریح حضور کے خادم ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام کرتے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آپ کا کجاوا کھول کر رکھ دیتے اور سواری کو باندھ دیتے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سفر کا ارادہ کرتے تو دوبارہ آپ کجاوا باندھ کر پھر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ آپ جلوہ گر ہو. حضور ایک سفر میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کی قیام کیا. حضرت اصلح بن شریح نے کجاوا کھولا اور رکھ دیا. سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی. اب جب دوبارہ رخصت ہونے کا وقت آیا تو حضرت اصلح بن شریح نے ایک صحابی کو بلایا اور ان کو بتلایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا ہے، تم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر اس طریقے سے باندھ دو، اور میں کچھ دیر کے بعد قافلے میں شریک ہو جاؤں گا. اب اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر باندھ دیا. اب حضور اپنے کجاوے میں جب جلوہ فرما ہوئے اور حضور نے سفر شروع کیا، کچھ دیر کے بعد حضرت اصلح بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے جب حضور کے قریب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر حضرت اصلح کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اصلح آج کجاوا تیرے ہاتھ کا بندہ نہیں لگتا. سبحان اللہ. اب حضرت اصلح بھی مسکرا پڑے، عرض کرنے لگے، آقا میرے ہاتھ کا بندہ ہوا تب لگتا جب میں نے باندھا ہوتا، میں نے تو آپ کا کجاوا باندھا ہی نہیں ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلح تیری ڈیوٹی تھی میرا کجاوا کھولنا بھی ہے اور کجاوا باندھنا بھی ہے، لیکن تو نے آج عادت سے ہٹ کر کجاوا باندھا کیوں نہیں؟ اب سنیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں. جن کے کہے الفاظ ہی حدیث بن جائیں، اب ان کا ذکر کرنے کے لیے بھی حدیثیں ڈھونڈیں گے ہم. کہا اصلا تیری ڈیوٹی تھی کہ تو نے کجاوا باندھنا ہے، تو نے باندھا کیوں نہیں؟ اب سنیں عشق رسول کیا ہے. لوگ بخاری اور مسلم پڑھ کر نبی پاک سے عشق کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں صحابہ نے بخاری اور مسلم پڑھ کر حضور سے عشق نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے عشق کیا ہے تو بخاری اور مسلم نے وہ حدیثیں لکھی ہیں. آج لوگ عشق رسول کے لیے بخاری اور مسلم کا سہارا لینا چاہتے ہیں. فرمایا اصلا تیری ڈیوٹی تھی، تو نے کجاوا باندھا کیوں نہیں؟ اب سنیں عشق رسول اور ادب رسول کیا ہوتا ہے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کجاوا کھول کر آرام کرنے لگا اور جب نیند سے بیدار ہوا تو علم ہوا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے.
اور اسلح بن شریح کے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اسلح کو غسل کی حاجت ہو اور وہ اس کجاوے کو ہاتھ بھی لگائے جس کجاوے کے اندر حضور آپ نے جلوہ گر ہوا. تو میرا عشق یہ گوارا نہیں کر رہا تھا. لکھاں لوگ آئے زمانے تھے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تھے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بندے لکھاں سونے بن بن بندے او دی خاکے پا جیا بھی کوئی نہیں. تو پھر عرض کرنے لگے آقا میرے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں نے غسل بھی کرنا ہو اور میں اس لکڑی کو ہاتھ لگاؤں جس لکڑی کے اوپر حضور آپ نے جلوہ گر ہونا ہے. تو جن کے کہے ہوئے لفظ حدیث بنتے ہیں لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثوں کے متلاشی ہیں. دوسری حدیث پاک ایک مسلمان کے لیے اپنی جان بچانا فرض ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو سامنے نظر آ جائے کہ میری جان جا سکتی ہے تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور اپنی جان بچائے. نماز نہ توڑنے والا گناہ گار ہے اور یہ کوئی شہادت نہیں ہے. شہادت ہوا ہے کہ حادثاتی موت آ گئی نماز میں تو شہید ہو گیا. جان بوجھ کر سامنے نظر آ رہا کہ موت ہے اور پھر وہ نماز نہیں توڑتا یہ کوئی شہادت نہیں ہے. اس کے لیے جان بچانا فرض ہے. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت غار ثور میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں ہے. سانپ نے 17 ڈنگ مارے لیکن آپ نے پاؤں کو جنبش نہیں دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا. بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان جاتی ہے تو چلی جائے. دوسری حدیث کا میں مختصر سہارا لوں. مولا علی کی گود میں حضور کا سر ہے. نماز عصر جو 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جس کے بارے میرے نبی پاک نے کہا کہ اگر کسی شخص کی ساری اولاد انتقال کر جائے اور اس کا سارا مال تباہ ہو جائے اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا نماز عصر قضا کرنے کا نقصان. نمازوں میں سب سے قیمتی نماز نماز عصر ہوتی ہے. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور قبر میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے چاہے آپ نے کسی بھی وقت دفن کیا ہو تو جب قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی تو نماز عصر کا وقت ہوگا. نمازوں میں سب سے قیمتی نماز نماز عصر. اور قضا کس کی ہوئی؟ مولا علی کی جن کا نماز سے عشق یہ ہے کہ ایک غزوے کا موقع ہے اور آپ کے پہلو میں تیر پہ وسط ہو گیا اور تیر یوں پہ وسط ہوا کہ تیر جسم کے اندر جا کر آگے سے مڑ گیا. اس بچے کو سمجھا لیں یار مہربانی بیٹا میری بتا. اب آپ نے شرارت نہیں کرنی. اوکے پرومس. اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے. اس لیے نبی پاک نے کم سن بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا. 7 سال تک گھر میں ایسی تربیت کریں کہ 7 سال کے بعد وہ جا کے عبادت میں خلل پیدا نہ کرے. اب مولا علی کا نماز سے عشق کیا ہے کہ آپ کے پہلو میں تیر پہ وسط ہوا اور تیر اس طرح پہ وسط ہوا کہ تیر اندر جا کے مڑ گیا اور جب اس تیر کو کھینچتے تھے تو آپ کا جسم اندر سے کٹتا تھا. اس قدر تیر آپ کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گیا. طبیب بلایا گیا. طبیب نے کہا 2 صورتیں ہیں تیر نکالنے کی. بتا رہا ہوں جن کا نماز سے عشق ہے مولا علی. کہا 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ میں بے ہوش کرنے کی دوائی تیار کرتا ہوں. مولا علی کو دوائی پلا دیں چند لمحوں کے لیے بے ہوشی ہوگی تو ہم آسانی سے ان کے پہلو سے تیر نکال لیں گے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو درخت سے باندھ دیا جائے تاکہ جب تیر کھینچے تو تکلیف کی وجہ سے ہل نہ سکیں اور زیادہ جسم نہ کٹے. دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پہ عمل کریں تاکہ ان کا تیر نکالا جائے. مولا علی فرمانے لگے دونوں صورتوں کی حاجت نہیں ہے. نہ بے ہوشی کی دیوار پلانے کی حاجت ہے اور نہ ہی درخت کے ساتھ باندھنے کی حاجت ہے. آپ کو عرض کیا گیا کہ اگر آپ کو باندھا نہ جائے بے ہوشی کی دیوار پلائی نہ جائے تو تیر نکالیں گے کیسے؟ سنیں نماز سے عشق کیا ہے. مولا علی فرمانے لگے ایسا کرو ابھی اذان ہونے والی ہے. علی اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں کھڑا ہوگا
تم تیر کھینچنا علی کو خبر بھی نہیں ہوگی. اور ایسا ہی ہوا, آپ نے تکبیر کہی, قیام میں ہاتھ باندھے, تیر نکالا اور آپ کی زبان سے اف بھی نہیں نکلا. اور وہ مولا علی جن کا نماز سے عشق کا عالم یہ ہے, آپ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی چاہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اس کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے بار بار خطاب کر رہا ہے, اور یہ بھی حضور کی ولادت کا صدقہ ہے. امت مصطفیٰ کے علاوہ کوئی امت ایسی نہیں آئی جس امت سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا ہو. ہر امت کے لیے حکم تھا, اے نبی آپ ان سے کہیں کہ یہ کام کرو, اے رسول آپ ان سے کہیں کہ یہ کام کریں. یہ ہم ہے کہ مقدر جاگے, اور مقدر کیا جاگے, حضور آگے, اور حضور آئے تو کیا مقدر جاگے. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یار اللہ کی ان جملوں میں مٹھاس چیک کریں, ہمارے ایمان کی گواہی خود ہمارا رب دے رہا ہے. اے ایمان والو, امت مصطفیٰ کے علاوہ کسی سے خطاب نہیں کیا گیا, اللہ نے براہ راست ہم سے خطاب کیا. اب وہ مولا علی نماز سے اتنا پیار ہے, گود میں حضور کا سر, نماز اثر قضا ہو گئی. مولا علی نے قرآن کی کس آیت میں یہ پڑھا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز اثر چھوڑ دینا, نبی کا سر تمہاری گود میں ہے تو سب سے قیمتی نماز اثر قضا کر دینا. قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ بخاری مسلم کی کون سی حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے؟ بلال حبشی ہیں, حضور کو وضو کرواتے ہیں, حضور کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے ٹپکتے ہیں, بلال حبشی اپنی ہتھیلی پہ لیتے ہیں, اپنے چہرے میں ملتے ہیں, حضور اپنے دہن مبارک سے لعاب مبارک نکالتے ہیں تو صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے, اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے ملتے ہیں. قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ نبی اپنے دہن مبارک سے لعاب مبارک نکالیں تو زمین پہ نہ گرے, نبی وضو کریں تو پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرے؟ بخاری مسلم کی کون سی حدیث پاک میں؟ آخری صحابی کا وصال جو سب سے لمبی روایت ہے اس میں 110 ہجری ہے. 110 ہجری کے بعد ہوئے زمین پہ کوئی صحابی نہیں تھا. امام بخاری 246 ہجری کے, 150 سال بعد جا کے بخاری لکھی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں صحابہ نے کون سی بخاری اور مسلم پڑھ کے نبی پاک سے عشق کیا تھا؟ اور میرے بھائی, صحابہ نے عشق کیا تو بخاری اور مسلم نے وہ عشق دیکھ دیکھ کر حدیثیں لکھی ہیں. آج لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہم اپنے نبی کا ذکر اور ان سے عشق بغیر دلیل کا کرتے ہیں. حضور سے عشق کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے. تو اس واسطے دوسری اور آخری بات, پہلی بات کیا تھی؟ جن کے کہے ہوئے لفظ, پھر بولیں, جن کے کہے ہوئے لفظ لوگ ان کا ذکر کرنے کے لیے حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث ملے تو پھر ذکر کریں, اس جملے کی گہرائی میں اتریں کہ حدیث ملے گی تو حضور کا ذکر کریں گے. دوسری اور آخری بات, ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں. ایک میلاد ایسا ضرور منائیں کہ ہم میں سے جو تاجر ہے, دکاندار ہے, کاروبار کرتا ہے, وہ ایک میلاد ایسا منائے کہ جب صبح اپنی دکان پہ جائے تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, کسی کو دھوکہ دینا چھوڑ دے. پڑوسی اسے پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا کہ اب جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, تو وہ تاجر, وہ دکاندار, وہ کاروباری شخص یہ کہے کہ یار میں نے کل رات اس نبی کا میلاد سنا جس نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن نبیوں کی صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا. آپ تصور کریں, جس وقت ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا, میرے محبوب میں سچا تاجر انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا, اور میرے محبوب نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری فرد ہے میدان معاشر میں جب صف بنے گی تو کل 120 صفیں بنے گی. آپ تصور کریں, ایک صف میں اربوں خربوں انسان ہوں گے اور کل صفیں 120 ہوں گی, اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی, 80 صفیں حضور کے غلاموں کی ہوں گی. اور سچا تاجر کہاں کھڑا ہوگا؟ جہاں پہ انبیاء کھڑے ہوں گے. تو ایک میلاد تو ہم ایسا منائے نا کاروبار کرنے والے کہ جب سب کچھ دھوکہ دہی جھوٹ چھوڑ دیں
تو لوگ کہیں یہی وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور مجھے اپنا مرید کر لیں۔ آپ نے کہا کہ میرے آستانے سے باہر نکل، بالکل سامنے ایک پرچون کی دکان پہ ایک دکاندار ہے، جا کر اس کی بیعت کر لیں۔ اب بایزید بستامی ایک نام ہے، اور بایزید بستامی اس ٹاپ کی ہستی ہے کہ داتا صاحب کے پیروں میں آتی ہیں، سبحان اللہ، اتنی ٹاپ کی ہستی ہے۔ جنید بغدادی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے جو دکاندار ہے جا کے اس کی بیعت کر لیں۔ اب حکم تھا، کیونکہ پرانے لوگ جو تھے نا وہ تحقیق کم کرتے تھے اور عمل زیادہ کرتے تھے۔ یہ جو تحقیق والا مسئلہ ہے نا وہ بھی پیدا ہوا ہے۔ اور ایک بات تو میں آپ کی گوش گزار کر دوں، جس کی جتنی تحقیق بڑی ہے وہ اتنے گمراہ ہوا ہے۔ اس بات کو توجہ سے سمجھیں، جب بندہ بڑوں کو پھلانگ کر آگے جائے گا تو ذلیل ہوگا۔ داتا صاحب نے لکھ دیا خاموش ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا خاموش ہو جاؤ۔ ہم پڑھ پڑھ کے لکھتے ہیں، وہ ہستیاں پوچھ پوچھ کے لکھتی نہیں ہیں۔ ہم جتنا بھی پڑھ لیں ہم پڑھ کے لکھ رہے ہیں، وہ حضوری والے لوگ تھے، وہ پوچھ پوچھ کے لکھتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے بس یوں ہی قلم اٹھا دیا۔ جس بندے نے بھی اپنے اسلاف کو کراس کیا ہے نا وہ ذلیل ہو گیا۔ آپ کی آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہونی چاہیے، داتا صاحب پہ بند ہونی چاہیے، مجدد پاک پہ بند ہونی چاہیے کہ جو انہوں نے لکھ دیا بس فائنل ڈیسیژن ہے۔ جب ہمارے بڑوں نے لکھ دیا کہ جب اختلافی مسئلہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو اختلافی مسائل ہیں کیا ہم سے دنیا میں ان کے بارے میں سوال ہونا ہے؟ بولیں، قبر کے کتنے سوال ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا نبی پاک کی ذات کے بارے تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ ان تین سوالوں میں کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ہم سے دنیا میں سوال، قبر میں سوال، حشر میں 5 سوال ہیں، 5 سوالوں میں اختلافی مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک سادہ مسلمان سے نہ دنیا میں سوال ہے، نہ قبر میں سوال ہے، نہ حشر میں سوال ہے، پھر ہم اس کے پیچھے اپنا ایمان ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ جب سوال پتہ ہے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے، ان کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو اس جملے میں میں اس موضوع کو صرف سمیٹ رہا ہوں، جو بندہ بھی اپنے بزرگوں کو کراس کر کے آگے جانے کی تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ بس جو بڑوں نے کہہ دیا خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ ہم پڑھ پڑھ کے لکھتے ہیں اور وہ پوچھ پوچھ کے لکھتے ہیں کہ لکھیے کہ نہ لکھیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بزرگوں نے جو لکھا بس منہ اٹھا کے لکھ دیا۔ اس واسطے کبھی بھی ایسے بندے کے پیچھے ہاتھ نہ باندھیں جو بار بار یہ کہے کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے۔ اس سے پوچھ بتا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، داتا صاحب کیا کہتے ہیں، مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو جب بزرگوں نے لکھ دیا اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، آخری جملے میں گفتگو صرف سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، موضوع پھیل گیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میلاد، بایزید بستامی کی بات سنا رہا تھا کہ آپ نے کہا جا کے نا اس دکاندار کی بیعت کر دو۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ ماننے والا تھا، تحقیق کرنے والا نہیں تھا، عمل کرنے والا تھا۔ چلا گیا، کہنے لگا یار میں نے تیری بیعت کرنی ہے۔ اس نے کہا سامنے میرے پیر صاحب کا آستانہ جا کے ان کی بیعت کر۔ وہ کہنے لگا تیرے پیرا نہیں کر لیا کہ میں تیری بیعت کرنی ہے۔ وہ کہتا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے بندے کو بھی ساتھ لیا، بایزید بستامی کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری بیعت کرنی ہے۔ فرمایا ہاں میں نے بھیجا ہے۔ عرض کی حضور میں تو اس قابل نہیں ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی کی بیعت کروں، اور میں اس قابل ہوں بھی نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کا جملہ سنیں، فرمایا مجھے 30 برس ہو گئے تجھے دیکھتے ہوئے، تو میرے آستانے کے سامنے دکانداری کرتا ہے، اور تو نے 30 برس میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تیری ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ولیوں میں شمار کیا کہ تو کاروبار کرتے ہوئے فراڈ نہیں کرتا۔ ہم بھلا کیا سمجھتے ہیں
ولی ہونے کے لیے ساری رات چلے کارنے پڑتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نیچے ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو، اور اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور بے شمار ولی بھی ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور جھکنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کے ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، ہم سب کیا کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر۔ یہ واحد صحابی تھے سعد بن وقاص، ایک غزوے کا موقع ہے اور بڑی جوشیلی انداز میں تیر اندازی کر رہے ہیں، کافروں کی طرف تیر چلا رہے ہیں۔ ساری کائنات کیا کہتی ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت سعد واحد صحابی ہیں جن سے حضور نے فرمایا، اے سعد تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان، تو اپنے نبی کے دین کی خاطر ایسا دفاع کر تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں رب میری دعا کو قبول کرے۔ نبی پاک نے زیادہ نمازوں کا چلہ بتایا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا، ایک جملہ، اور جملہ اتنا گہرا، اگر اس جملے پر آج عمل ہو تو بہت سارے فراڈ ویسے ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ فراڈ ہوتا ہی اس کے لیے ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اے سعد اگر تو چاہتا ہے کہ تو مستجاب الدعوات بن جائے، تو رب سے جو مانگے تجھے ملے، صرف ایک کام کر۔ عرض کیا کا حکم کریں؟ فرمایا حلال کمایا کر، حلال کھایا کر، رب تیری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ اپنی کمائی کو حلال کر تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، تیری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ تیرا جو جسم پل رہا ہے وہ رزق حلال سے پل رہا ہے۔ آگے ایک میلاد ہم ایسا ضرور منائیں جو نوجوان ہیں، کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ انسان جب کسی گیدرنگ میں جا کے بیٹھتا، وہاں کی فضا بتاتی ہے کہ اس فضا کو کیا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ماں ان کو چیخ چیخ کر بلاتی ہے، لیکن بیٹا جو ہوتا ہے نا، ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کئی چہرے ایسے بھی ہیں جن کے اپنے بال سفید ہو گئے ہیں، ماں زندہ ہے، ماں ان کو کہتی ہے لیکن وہ ماں کو آگے سے کاٹنے کو پڑتے ہیں۔ ایک بات کو صرف میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا وجود بھی ہمارے ماں باپ کا محتاج ہے، ہمارا ہونا بھی ہمارے ماں باپ کے ہونے سے ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور، آپ جتنے مرضی عقل مند ہو جائیں، آپ جتنے مرضی بڑے عہدے پہ چلے جائیں، ماں ہی نہ ہوتی، باپ ہی نہ ہوتا، ہمارا ہونا بھی ان کے ہونے سے ہے۔ تو ایک میلاد تو نوجوان ایسا منائے نا کہ گھر جا کے ماں سے معافی مانگے کہ ماں آج تک تجھے جو سخت جملہ کہا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب بندہ بھلا کون ہوتا ہے؟ اس جملے کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو میلاد کا مقصد پورا ہو گیا۔ کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب شخص وہ ہوتا ہے جس کے ڈر سے اس کے ماں باپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ جس ماں یا باپ کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا نا کہ میرے بات کے تو یہ مجھے کاٹنے کو پڑے گا، خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت میں بات کر بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے جنت تباہ کر دی اس نے اپنی۔ اس کی ماں کے دل میں خوف بیٹھ گیا، جس باپ نے اس کو تپتی دھوپ میں مشقت کر کے پالا ہو، وہ باپ اس سے ڈر رہا کہ میں اپنے بیٹے سے بات کروں کہ نہ کروں۔ کائنات میں اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا جس کی ماں اس کے ڈر سے اسے بات ہی نہیں کرتی۔ آج جوانی ابھی عروج چڑھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، 16 17 18 19 20 سال عمر ہوتی ہے، اور ماں باپ کو ایسے کاٹنے کو پڑتے ہیں۔ اور نوجوان ہوش تو کر، تیرا وجود بھی تیرے ماں کے وجود کا محتاج ہے۔ آج تو ایک پتھر 5 منٹ مسلسل اٹھا کے کھڑا نہیں ہو سکتا، 5 منٹ کے بعد رگوں میں خون جمنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ سن ہو جائے گا۔ کیا تو نے کبھی اس ماں کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کرنے کی بھی کوشش کی؟ تو ایک پتھر 5 منٹ نہیں اٹھا سکتا، اور تیری ماں نے تیرا اور میرا وجود 9 مہینے تک اٹھا کے رکھا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں چھوڑی کہ میرے بیٹے کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو کمانے لگ گیا، آج تجھے اللہ نے معاشرے میں عزت دے دی، تجھے دولت دے دی، تو اس باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے جس باپ نے تپتی دھوپ کے اندر
مشقت کر کے تجھے پالا ہوا ہے. اگر آج باپ کمانے کے قابل نہیں رہا, آج باپ دیہڑی نہیں لگا سکتا, ایک لمحے کے لیے سوچ تجھے اس قابل بنایا کس نے ہے؟ آج تو کہے باپ میری کمائی کھاتا ہے. خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی کمائی اس کے ماں باپ کے نصیب میں آ رہی ہے. اس کو تو ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے مال میں میرے ماں باپ کا حصہ رکھا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو دنیا کی ریالٹی بتاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے چمڑا منڈی دیکھی ہے آپ نے؟ وہاں پہ ایک اماں جی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, غالباً کو 2.5-3 سال ہو گئے. وہ اپنے سگے بیٹے کے پاس رہتی تھی. ان کے صرف 2 خرچے تھے, ایک اے سی کا اور ایک دوائیوں کا. مرض ایسا تھا کہ اے سی کے بغیر گزارا نہیں تھا اور دوائی کے بغیر بھی گزارا نہیں تھا. بیٹا کروڑ پتی, 1000 لاکھ نہیں کیا تھا. بیٹے نے ایک دن ماں سے غصے میں یہ کہہ دیا میرے کو تیرا خرچہ چکیا نہیں جاتا. ماں نے اپنے دوترے کو بلایا, پوترا ہوتا نا, بیٹے کا بیٹا آ گیا پوترا, اس کو بلایا. دوسرے بیٹے کے بیٹے کو بلایا, وہ فوت ہو چکا تھا. انہوں نے کہا پتر میں تیری دادیاں میرے 2 خرچے نے, ایک اے سی دا ایک دوائی دا. اور جس کو بلایا وہ موٹر سائیکل کے اوپر شاپروں کی وہ جو سپلائی ہوتی ہے نا وہ کرتا تھا, آرڈر بک کرتا تھا, جا کے وہاں پہ سپلائی کر کے آتا تھا اور کسی کے پاس ملازمت کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس نے اس کو بلایا کہ پتر میرا خرچہ چک لیں گا. اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا دادی اپنا سامان چکتے میرے نال چل. دادی کو لے لیا. دادی کا 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, کروڑ پتی اس وقت ایک فیکٹری میں ملازمت کر رہا ہے اور جو شاپر سے سپلائی کرتا تھا اس وقت وہ 3 مسجدوں کا نظام چلا رہا ہے, 2 فیکٹریاں چلا رہا ہے. کیوں؟ اس کی کمائی اس کے بڑوں کے حصوں میں آئی ہے. آج جس باپ نے تجھے پال پوس کے اس قابل کیا ہے, جس ماں نے, ایک لمحے کے لیے تصور تو کر, جب تو سرد راتوں میں پیشاب کرتا ہوگا, آپ مجھے بتائیں انسان ہونے کے ناطے سردی کی راتوں میں واش روم جانے کی حاجت ہو تو ہم کیا کہتے ہیں یار صبح اٹھ کے, ایسا ہی ہے. انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ وہ بستر سے باہر. کبھی ماں کے بارے سوچا جس کے بدن پہ سخت راتوں میں پیشاب کیا ہوگا, آج اس کے سامنے زبان, آج اس کو اذیت دے رہے ہو. ایک بات کو پلے باندھ لیں, آپ کا سب سے بڑا پیر آپ کا ماں باپ ہے, اور جس کی ماں اس کی وجہ سے آنسو بہاتی ہو وہ وقت کے غوث کے قدم اور جوتے دھو کے پی لے, خدا کی قسم اس کو فیض کا ایک ذرہ نہیں ملے گا. وہ کائنات کے سارے دربار گھوم کے دیکھ لے, ایک بات کو پلے باندھ لے, وہ اللہ کے در پہ پڑا رہے, ماں باپ راضی نہیں تو رب کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملے گا. وہ سب کچھ چھوڑ کے در رسول پہ جا کے بیٹھ جائے اور کہتا رہے میری بیماریاں دور ہو جائیں, میرے مسئلے حل ہو جائیں, لیکن اگر اسی کے گھر میں اس کا بڑا باپ یا اس کی ماں اس کی جملوں کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں, خدا کی قسم کائنات میں ذلیل ہوگا, کبھی سکون نہیں ملے گا اس کو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایک وقت ہوتا ہے ان کا عروج ہوتا ہے, معاشرے میں عزت ہوتی ہے, لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, کاروباری لحاظ میں ان کی عزت ہوتی ہے, لوگ ان سے میٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے لگے لگائے گاہک ٹوٹ جاتے ہیں, بنا بنایا مال خراب ہو جاتا ہے. لوگ جو سننے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے اس کا اشتہار پڑھ کے دوبارہ اس طرح منہ نہیں کرتے. اس کے پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہیں نہ کہیں اپنے بڑوں کا گستاخ ضرور ہوگا. آپ لوگوں کے پاس جا کے تویز داغے لے رہے ہیں, نوجوان ہیں جا کے پیروں کے آستانے میں بیٹھ رہے تھے. بالکل جاؤ, جنت ملے گی, لیکن جب گھر کی جنت راضی ہوگی. ماں باپ کو راضی کر کے کس جنت کی تلاش میں ہم لوگ. تو ایک میلاد ایسا ضرور منائیں, جا کر ماں سے معافی مانگے, فزیکل ان کے پاؤں پکڑیں, اپنے ہاتھوں سے اس ماں کے پاؤں پکڑو جو اپنے ہاتھوں سے ہماری غلاظت ہوتی رہی ہے, جس نے کبھی اپنے ناک کے آگے کپڑا نہیں رکھا تھا. آج بچہ پیشاب کرتا بار بار ٹشو کا استعمال کرتے ہیں, اور اس ماں کو آنکھیں دکھا رہے ہو جس نے ہر حالت میں تمہاری گندگی صاف کی ہوئی ہے. تمہیں اس نے اس وقت پالا تھا جب تم اپنے آپ خوراک کھانے کے بھی قابل نہیں تھے. تو ایک میلاد حضور کا ایسا ضرور مناؤ, جا کے فزیکل عملی طور پہ ماں کے قدم پکڑو. اور ماں پوچھے پوچھے تینوں کیا, تو بیٹا کہ ماں ابھی اس نبی کا میلاد سن کے آیا,
جس نبی نے کہا تھا جس کو جنت چاہیے ماں کے قدموں میں چلا جائے۔ ایک میلاد ایسا ضرور مناؤ یار۔ اگر ماں باپ راضی نہیں، اس جملے کو اپنے دلوں پہ لکھ لیں، میں برملا سنی ہوں، کٹر سنی ہوں، ٹھیک ہے، بغیر ڈکا چھپا پکا سنی ہوں، اس بات کو پلے باندھے میں سنی ہو کے کہہ رہا ہوں آپ کو، ماں باپ راضی نہیں، ہر رات 2 محفلیں پڑھ بھی لو، کچھ نہیں ملے گا، ذلیل ہو کے معاشرے سے جاؤ، کچھ نہیں ملے گا۔ ماں باپ بھی ناراض کر لیا، اس واسطے جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، ماں کی یا باپ کی، باپ چلا گیا یا ماں چلے گی، جو باقی بچ گیا جا کے اس کا قدم پکڑو، آپ قدم پکڑ کے دیکھیں، اس رات ماں کو اتنا سکون ملے گا، رات کو ایک ہی دعا کرے گا، اللہ میرے پتر دی خیر کر۔ ماں نے کی کہنا میرے پتر دی، یقین کرے جتنے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں سارے ہی حل ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ہم تویز لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، جگہ جگہ میرے واسطے دعا کرنا، میرے واسطے دعا کرنا۔ ایک مشورہ دوں کے رہنے دو، دے دیں، آج جا کے ماں کو دعا کرا کے دیکھو۔ حضرت بایزید بستامی اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے، ماں اگر تو مجھے اپنے حق معاف کر دے تو بایزید اپنے رب کو حاصل کر لے گا، میں اس کو ایسا مناؤں گا کہ رب کو پا لوں گا، میں اپنے رب کا قرب حاصل کر لوں گا۔ جملہ سننا، جملہ، ماں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے کہ میں نے اپنے بایزید کو اپنے سارے حقوق معاف کیے۔ ماں بایزید کا کام اپنے رب کو راضی کرے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس کا رب راضی ہو، جس کا کوئی پریشانی رہے گی، کسی اور دی لوڑ پوے گی، جب وہ راضی نہیں نہ ہوتا پھر بندوں کی لوڑ پڑتی ہے، اور جب وہی راضی ہو جائے نا پھر بندے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کو راضی کرنا سیکھو، اس کو راضی کرنا۔ ہم نا بندے جوڑتے ہیں، بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بندوں کو جوڑتے ہیں۔ ایک باری اپنے رب دے بارگاہ جڑ کے دیکھو۔ بایزید بستامی عرض کرنا کہ ماں تو بایزید کو نا اپنے حقوق معاف کر دے، رب کو حاصل کرنا بایزید کا کام ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بایزید، تجھے میرے سارے حقوق معاف ہیں، قیامت والے دن میں تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گی، تجھے تیری ماں نے سارے حقوق معاف کیے۔ بایزید نے بستر اٹھایا، نکل گیا، جنگل میں چلے گئے۔ 12 سال کے بعد اپنے علاقے بستان سے گزر گئے، دل میں خیال آیا، حالت بگڑ گئی ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گردوں کے بار داڑھی بالوں میں پڑا ہوا ہے۔ اپنے گھر کے قریب سے گزرتے گزرتے دل میں خیال آیا، کیوں نہ بایزید 12 سال ہو گئے، ماں کو سلامی کر لیں۔ جب گھر پہنچے تو سخت سردی کی رات تھی اور رات کا پچھلا پہر تھا، دستک دینے لگے تو ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دل میں خیال آیا کہ ماں پتہ نہیں کب سوئی ہوگی، تو کہیں بید بھی ہوگی تو سب کچھ کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ دستک نہیں دی اور دروازے کے باہر زمین پہ بیٹھ گئے اور تہجد کے وقت ماں کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ دیہاتوں میں گھروں کے بعد چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، پانی بہتا ہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا تو نالی میں تازہ پانی آیا تو سمجھ گئے کہ ماں تہجد کا وضو کر رہی ہے۔ سننا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ کتنے سال بعد گھر آئے تھے؟ 12 سال بعد۔ داڑھی مبارک بڑی ہوئی ہے، بال مبارک بڑے ہوئے، گردوں کو بال پڑا ہوا ہے، ظاہری طور پہ دیکھنے والا پہچان نہیں رہا کون ہے۔ 12 سال بعد اپنے گھر آئے، جب وضو کا پانی دیکھا تو دروازے پہ دستک دی، دستک دی، آواز نہیں صرف دستک دی، اندر سے آواز آئی، بایزید رک تیری ماں آتی ہے، بایزید رک تیری ماں آتی ہے۔ وضو کیا، آ کے دروازہ کھولا، ماں کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں نے دیکھا بایزید کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 12 سال بعد گھر آئے تھے، ماں نے ایک جملہ کہا، جو جگہ جگہ جا رہے ہیں نا اپنا علاج کروانے کے لیے، جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ سارے جانتے ہو، مصرے بڑے ہیں سارے، ٹھیک ہے، جانتے سارے، میں پتا کیا تویز لے کے بیٹھا ہوا ہے، ساری میں خبر ہے، ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہے۔ کتنے سال بعد ملاقات ہوئی؟ 12 سال بعد۔ جب بایزید کے چہرے کی حالت دیکھی نا تو ایک جملہ کہا ماں نے، اے میرے اللہ، تو بایزید کو ابھی بھی نہیں ملا؟ کیا کہا؟ تو بایزید کو ابھی بھی نہیں ملا؟ بایزید فرماتے ہیں، خدا کی قسم 12 سال مراقبہ کیا، مجاہدہ کیا، مشاہدہ کیا، تصوف کی ہر راہ پہ چل کے دیکھا، وہ پردے نہیں ہٹے۔ ماں نے صرف اتنا کہا، ربا
تو میرے بایزید کو ابھی نہیں ملا، اسی وقت رب نے اپنے اور میرے درمیان سارے پردوں کو ہٹا دیا۔ ماں کو ناراض کر کے کس آستانے کی بات کرتے ہو؟ ماں کو ناراض کر کے آپ در رسول پہ چلے جائیں، فیض نہیں ملے گا یار۔ کیوں کہ میرے نبی پاک نے جنت چاہیے تو ماں کے قدموں کے نیچے جانا پڑے گا۔ اس واسطے نوجوانوں ایک میلاد ایسا ضرور مناؤ کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں، اور جن کے ناراضگی کی حالت میں چلے گئے نا قبروں پہ چلے جائیں۔ ابھی موقع ہے، آج عمل ہے حساب نہیں، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جو لوگ سٹیجوں پہ بیٹھنے والے ہیں، میں اپنی طرف اپنا گریباں پکڑ خود اشارہ کر رہا ہوں۔ سٹیج آپ کو تب تک عزت دے گا جب تک آپ کے ماں باپ راضی ہیں، ورنہ یہی سٹیج ہمیں ذلیل کرے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا تو ماں باپ کو راضی کرو۔ یہاں پہ آنے کے بعد فضا بتا رہی تھی کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، خدا کے واسطے الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے۔ ماں باپ کو راضی کر لو، ورنہ یہ سٹیج ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، باقی لوگ جو ہیں، اگر ماں آپ کی وجہ سے ایک آنسو بھی بہا گئی ہے نا، آپ اپنی جنت تباہ کر بیٹھے ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔